اگر تو کلمہ نہ چھڑیا میں تینوں گھروں کڈ دیاں گا آکھیا ابا منظور ہے آکھیا دولت لے لواں گا ابا جی منظور ہے آکھیا نہ ماں تیری کول رہن دیاں گا نہ میرے کول رہے گا آکھیا ابا بس کملی والا مل جائے نہ ماں چاہی دیئے نہ پیو چاہی دے حضرت طلحہ مدینہ پاک دے شہر وچ نہیں رہندے مدینہ پاک دے گرد و نواح دے کسے گراں وچ کسے پنڈ دے اندر کسے دیہات دے اندر رہندے نے ایک دن میرے مصطفیٰ کریم دا دیہات وچوں گزر ہویا حضرت طلحہ دی نظر میرے مصطفیٰ کریم دے چہرے تے پئی تے آندے نے قربان دلوں جان کیا چیز ہماری ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا سلامت رہو بس تسی میرے نال اتنا ہی فرمانا تمہارا ہے تے اچھی فرمانا جے ذرا یہ دل بھی پڑھیا کرو ذرا یہ دل بھی تمہارا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی اور جنہیں کسے ہور دے نامے لائیے منہ چمٹی ونگو بند رکھیا دے جدی جان حضور واسطے وے اسلام واسطے وے دین واسطے وے قرآن واسطے وے بڑھا یا جوان امیر غریب جدی جان آمینہ دے لال واسطے او پڑھیا جے باقی باروں چکر لاؤ محبت دے نالا کیا دے یہ دل بھی سلامت رہو ایسے طرح ذرا زور خان صاحب لاؤ یہ دل بھی جنابی والی حضرت طلحہ ہولے ہولے میرے کریم آقا دے پیچھے پیچھے ٹر پہ آپ جنے دلے میرے کریم آقا دے جناب پیچھے پیچھے حضرت طلحہ آئے سرکار مسجد نبوی شریف جا گئے میرے کریم آقا دے نماز پڑھائی حضرت طلحہ مسجد نبوی شریف دے ستول دے نال ٹیک لا کے کھڑے نے تو کریم آقا نو دیکھی جا رہے نے حضور نے فرمایا او دیوانیا قریب آؤ قریب آؤ کدھر آئے عرض کی دیوہ دے چہرے والیا تو آدھے کول رہنا آئے ہوئے تے کی کرنا پہندے بلال اٹھ کے آئے طلحہ دے سینے نو سینے اپنے نہ لایا فرمان لگے جو کملی والے دے کول رہنے تے پڑھنا پڑے گا لا الہ ایک باری اللہ دی ضرب اندلاؤ گونگا بھی بول پوے ستا بھی جاگ جائے محبت نال ذرائع کھڑے لا الہ پڑھو لا آواز آئے ذرا بڑے پیار اور بڑے محبت دنال اے ذرا فرمایا جے لا حضرات جڑے دلے آپ نے فرمایا تیرا کام میں کلمہ پڑھنا اور پھر کریم آقا دے سامنے کھڑے ہو کے حضرت طلحہ نے عرض کی تھی سونیا کلمہ پڑھا کے اپنے غلامہ میں چلان لکھ لاؤ ادھر
میرے کریم آقا نے کلمہ پڑھایا، فجر بھی آقا پیچھے، ظہر بھی آقا پیچھے، عصر بھی آقا پیچھے، مغرب بھی آقا پیچھے، عشاء بھی آقا پیچھے، قرآن بھی کملی والے کل تے جمعہ بھی کملی والے کل۔ میں قربان جاواں جنہ دا امام بھی محمد مصطفیٰ ہے، جنہ دا خطیب بھی آمینہ دا لال ہے، اور جنہ دا پیر بھی اللہ دا حبیب ہے۔ پھر اولی نالا ڈٹ کے مارو نعرہ، سنی والا نعرہ مارو۔ سلامت رہو، لاجپا لاجپا۔ ایک باری پھر ذرا فرما دیو، نعرہ حیدری، سارے آنکھو نعرہ حیدری۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، گھر دے اندر گئے، ادھر میرے ول تک نہ در، گھر دے اندر گئے نا تے کونے میں بہ کے بار بار کلمہ پڑھی ہوں، باپ دے کنہ میں آواز پہ گئی، انہیں کیا ایک ہی پہ پڑھنا، انہیں کیا ابا جو سننا پہ، جنہ دے اندر کچھ ہے سی انہ دیا زبانہ بھی بول دیا تھا۔ انہیں کیا ایک آپ نے فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا کلمہ پڑھ کے آگیا۔ باپ نے باقی پترانوں میں بلایا، اپنے نوکرانوں میں بلایا، انہیں کیا انہوں اتھے لٹا لو، جب تک کہ کلمہ نہ چھڑے انہوں تشاں نہیں چھڑنا۔ حضرت طلحہ نو مار مار کے نا تے باپ نے اگے ہو کے پوچھیا طلحہ کلمہ چھڑے گا؟ آکھے ابا کچھ حیا کر، کدی مارا نال بھی کلمہ چھٹے ہے۔ جنابے والی آپ نے آکھیا کدے مارا دے نال بھی کلمہ چھٹے آئے۔ باپ کہنے لگا گل سن میری، اگر تو کلمہ نہ چھڑیا میں تینوں گھروں کڈ دیاں گا۔ آکھیا ابا منظور ہے، آکھیا دولت لے لواں گا ابا جی منظور ہے، آکھیا نہ ماں تیری کول رہن دیاں گا نہ میرے کول روے گا۔ آکھیا ابا بس کملی والا مل جائے، نہ ماں چاہی دیئے نہ پیو چاہی دے، بس کملی والا مل جائے تے آدھے نہیں عشق کردہ ہائے 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 ہائے۔ یہ بڑی مقبولیت دا ٹائم ہے، نال ماڑی ماڑی تساں دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ جڑے ساڑھے بھائی نہیں نہ بول دے تیرے حبیب دی شان سن کے انہوں نے توفیق دے وہ بھی بول لیں۔ اللہ اللہ عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا بھائی جتھے چاہے جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ انہیں بھی جملہ کما جیڑا کربلائی ہو تے میرے نال آکھیا جے نہ کربلا ویکھدا، باقی بالکل نال دھیان بھی رکھنا جے۔ اللہ اللہ جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ۔ جناب والی باپ
نے آخیا نو گھروں کڈ دیو دنیا گھروں نکل دی ہے روندی طلحہ گھروں نکلے ہس دے میں کیا طلحہ اماں چھٹ گئی ہے باپ ہتھوں جاندہ رہا پرا جاندے رہنے دولت جاندی رہی ہے وطن جاندہ رہا محلہ جاندہ رہا پیسہ جاندہ رہا جگیرداری جاندی رہی ہے تے کچھ نہیں رہ گیا محلے داری جاندی رہی ہے آپ نے فرمایا سیال بھی ٹھیک کرنا ہے جگیرداری بھی گئی محلے داری بھی گئی محمد درد چوکی داری تے لب گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی والے دے دردی چوکی داری تے مل گئی ہے نا انہیں ادھر میرے ول تکنا آپ آگئے بے سر و سمانی دے عالم بچ بے سر و سمانی دے عالم دے اندر آپ تشریف لے آئے حضور دی بارگاہ میں حاضر ہوئے تے میرے کریم آقا نے نا ادھر میرے ول تکنا ماں باپ چھٹ گئے پہنا پرا چھٹ گئے یار سجن چھٹ گئے وطن چھٹ گئے تے جدی خاطر ہر شے چھڑ کے آئے سننا جی میں میرے آقا دے سامنے پہنچے نا تے حضور نے فرمایا صحابہ رستہ بناؤ آقا خیر فرمایا ہر شے محمد پیچھے جڑا چھڑ کے آیا آؤ آ گیا جناب والی میرے کریم آقا نے ان کر کے پاواں کھولیاں سرکار نے جڑے میں نے اپنے سینے دے نال لایا حضرت طلحہ میرے آقا دے سینے دے نال لگے تے آندے نے دل دریا اے سمندرہ ڈونگے اے تے کون دلا دیا اے جادہ طبق اوے دلے دے اندر اشا تبو واگل اے تانے پر پہ قربان او تیرا تو حضرتی باہو جڑا حق دی رمز پچھانے محبت لاؤ آواز نعرے دنیا آئی مجھے صاحب ڈٹ کے آنکھوں ایک منٹ باہر آلے واہ واہ ہاں چار میں گیا نہ ہونا جنہ دیا جوانیاں حضور دے عشق وچ لنگیاں ہونا وہ بڑھاپے چ بھی نہیں ڈول دے وہ بڑھاپے چ بھی جنہ جوانیاں ہی غیرانو دتیاں ہون تسی ویکھ لو اجے جوانی نہیں چڑھے تے انج ہوندا ہوندے نے تے نعرہ مارو ایک باری پھر میں جواب میں مارنا نعرہ تے ڈٹ کے جواب دیا نعرہ رسالت صرف یا رسول اللہ دا مننا ڈٹ کے جواب دے گا نعرہ رسالت اور اچھا کو نعرہ رسالت نعرہ رسالت جدہ یقین ہے میرے آقا سن رہے ہیں اچھا کو نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ نہیں نعرہ مارے آقا زندہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے کول آ گیا مگر وہ ماں پہ وال نہیں ویکھے آپ بھی توجہ ہے میرے والے بڑی ترتیب دے نالنا آپ نے اتھے اپنے پینڈ وچ وکھرا ایک کمرہ بنا کے نو تو او دے وچ رہنا شروع کر دیتا مزدوری آکے مدینے کرنی کونی جو سمجھ آئی مزدوری آکے مدینہ پاک کرنی ڈاکٹر صاحب
اور یونس صاحب جڑے میرے اور علامہ قبلہ قاری فخر الدین صاحب میرے پائیاں دے نال او فتح جنگ پنڈی کھیپ تو آپ تشریف لے آئے نے جمعہ پڑھیں نہیں سبحان اللہ کہہ چھڑا میرے بندے پریشان ہو جاندے ہی نیڑے نہیں ہوندے ایڈی دوروں آگئے ڈٹ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ قبلہ قاری فخر الدین صاحب بھی ہونے ہو کے آئے یونس صاحب ڈاکٹر صاحب اور میرے بھائی بیٹھے نے جڑے مدینہ پاک مکہ پاک رچ صاحب ہو کے آئے اللہ دی قسمیں جنہیں حضور دا سبز گنبد ویکھے آنا کوئی توجہ ذرا کرنا جنہیں سرکار دا سبز گنبد شریف ویکھے آنا واپس آ جاندہ ہے تامی او دی اکھن چو آنسو نہیں سکھ دے اپنے آقا دے گنبد دی جدوں یاد آ جائے تے ایمانداری نال دسو جنہ گنبد والے نو ویکھیا ہوئے آپ نے روز ہونا نمازہ آقا دے پیچھے پڑھنی آکے ایک دن گزریا 2 دن گزرے حضرت طلحہ کوئی نہ آئے میرے کریم ادھر میرے وال ویکھنا ذرا یار ہے میرے کریم آقا نے بابر صاحب انج کر کے نا میرے کریم آقا نے صحابت نظر ماری تو اڈی طبیعت تا پتہ نہیں پر کاش کدی تسی میری تار نہ تار جوڑ دے تو انہوں اور لطف ہوندہ میرے کریم آقا نے انج کر کے ویک کے نہ تو فرمایا بلال جی آقا فرمایا جی دیاڑی دوجی ہے میرا یار نہیں پہ نظر ہوگا تسی تے میں تے کملی والے نے یاد کریے پر دسو اے انہاں دا کی مقام ہے جنہاں نو کملی والا یاد کرے میرے قریب آقا نے فرمایا میرا طلحہ نہیں آ رہا پتہ کر کے آؤ جڑے ویلے آپ پتہ کرن گئے نا تے حضرت بلال این کر کے ہاتھ بنے نظرہ میں چکائیاں نے گردنہ میں چکائیاں نے میرے کریم آقا دے سامنے آکے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا اونا جی طلحہ نو بخار ہے جی بڑا تیز ہے میرے مصطفیٰ کریم نے ان کر کے پیارے ابو بکر وال عمر وال عثمان وال علی وال بلال وال سلمان وال اور میرے کریم آقا نے ویک کے حضور نے فرمایا اوے آؤ چلی آج پتہ نہ لے کے آئیے واہ جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا آؤ چلیے آج ذرا طلحہ دا پتہ نہ لے کے آئیے ادھر حضرت طلحہ کہندے نے جننے دتا درد اوہ دے دوا جننے دتا درد اوہ دے دوا ہمایو طبیب ہمیں میرے کریم آقا نے فرمایا آؤ ذرا چلیے جڑے میرے سرکار نے حضرت طلحہ دا پتہ لیا پتہ لا کے میرے مصطفیٰ کریم حضرت طلحہ دے کول بیٹھ گئے جڑے بلے میرے کریم آقا بیٹھے حضرت طلحہ دا کملی والے نے سر اٹھایا اپنی جھولی وچ رکھیا طلحہ دے والا میں کملی والے نیت اللہ دی شان والا ہاتھ پھیریا بڑیاں بڑیاں مٹھیاں گلاں کیتیاں حضرت طلحہ نو پتہ لگ گیا جڑا کملی والا میرے نال اتنیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں پہ کر دینے لگ دے میرا وقت آ گیا ہے آخری وقت آ گیا ہے حضرت طلحہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا جے اجازت تمہیں میں آپ دا چہرہ رد کے ویکھنا میرے کریم آقا نے فرمایا طلحہ جی میں تیری مرضی ہے اور دنیا محمد دی مرضی چاہتی ہے آج محمد اپنے طلحہ دی مرضی چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے کریم آقا نے فرمایا جی میں تیری مرضی. حضور پتہ لے کے واپس آئے. حضرت طلحہ دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی گئی. آپ نے اپنے بیلیاں نو کول بٹھایا, انہیں جملے سننا لیں. فرمان لگے جے میں مر جاواں سویرے سویرے تے میرے آقا نو دس دینا, تے جے میری موت ہوئے رات نو تے پھر کملی والے نو اطلاع نہ دیا جے. پوچھیا وجہ, فرمایا رات نو آن گے تے نیرہ ہے تے میرے کریم دے دشمن بڑے ہیں, تے جے میرے کلے دا سونا جنازہ نہیں بھی نہ پڑھائے گا تے میرے تے انجی ہو دی مہربانی ہو جانی ہے, تے جے سرکار نو کچھ ہو گیا تے پوری ملت دا نقصان ہو جائے گا. انج تے میں کلا رہ جاؤں گا نا, تے جے میرے کریم آقا نو کچھ ہو گیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میرے کریم آقا نو اگر کچھ ہو گیا تے پوری ملت دا نقصان ہوئے گا. شومی قسمت کہ آپ دا وصال رات نو ہویا. سنگیاں ساتھیاں نے غسل دے کے کفن پہنا کے تے جناب آپ نو جنازہ پڑھ کے تے قبر وچ اتار دیتا, پر مدینے دے تاجدار نو اطلاع نہ دیتی. میرے کریم آقا نو جڑے ویلے اطلاع نہ دیتی, صبح نماز فجر ہوئی نا تے میرے مصطفیٰ کریم نے پھر انج کر کے ویکھیا نا تے بلال حبشی اٹھ کے کھلو گئے. عرض کیتی آقا جنوں آپ دیاں نگاہاں پہیاں لب دیاں نے نا وہ قبر وچ ٹر گیا جی. سونیا جنوں آپ دیاں نگاہاں پہیاں لب دیاں نے وہ قبر وچ چلا گیا ہے. میرے کریم آقا دیاں اکھاں چو آنسو آ گئے, کفیتیں ٹر گئے ٹر گئے اوے دلدار دلا تے کان روے ہن تھوڑا وہ سب روگا دا وہ روگ محمد وے جس دا نام بچھوڑا. میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا چلیے. آقا کدھر جانا فرمایا طلحہ دی قبر تے چلیے. اچھی طرح ایک بار اشارے ذرا فرماؤ سبحان اللہ. میرے کریم آقا نے فرمایا طلحہ دی قبر تے چلیے. جڑے بلا سرکار حضرت طلحہ دی قبر تے آئے نے, خدا دی قسم ہے میرا عشق اور میرا وجدان اور میرا ایمان کہتے جدو کملی والا حضرت طلحہ دی قبر تے جا کے کھڑائے ہوئے گا, حضرت طلحہ نے قبر دے وچوں آواز دے کے آکھیا ہوئے گا سونیا جے شریعت تیری اجازت دیں دی آج میں تواڈی آمد تے قبر وچوں نکل کے اپنے حبیب دا استقبال کر کے دکھا دیں. سونیا میں قبر وچوں نکل کے میں آپ دا استقبال کر کے دکھاندا, پر اے مقام کہ محبوب اپنے دیوانے دی قبر تے آیا. اے ملدہ مشان کدوں ہے جدو بندہ رسول دی اطاعت وچ گم ہو جاندہ ہے. جدوں اٹھدا بیٹھدا چلدا پھردا کھاندا پیندا بندہ رسول اللہ دی یاد وچ رہے. لیکن افسوس ساڈا نوجوان ہر وقت جرمنی دی یاد وچ, ساڈا نوجوان ہر وقت کینیڈا دی یاد وچ, ساڈا نوجوان مدینہ پاک دی یاد وچ گھٹ ملن گے تے عیسائیاں دے ملک وچ جان واسطے زیادہ ملن گے.